نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اور کنوں تے ٹر جانا اور کنوں تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاوا اور کنوں تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاوا اوڑک نوں تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاوا سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار دے روضے دا دیدار نرالا مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں دل بر دے سہارے تے پہنچاں گا کنارے تے جے عشق دے شو اندر ڈب جاواں تے تر جاواں اس عشق دی بازی دا دستور انوکھا جت جاواں محبت نو ہر چیز جے ہر جاواں
جت جاواں محبت نو ہر چیز جے ہر جاواں سرکار دی خاطر میں چھڈیا اے زمانے نو سرکار دی خاطر میں چھڈیا اے زمانے نو سرکار دا در چھڈ کے کیوں غیر دے در جاواں کعبے نو نظر بھر کے اکھیاں دا وضو کر کے میں رب دے گھروں ہو کے محبوب دے گھر جاواں پہنچا میں ظہوری جد سرکار دے بوہے تے پہنچا میں ظہوری جد سرکار دے بوہے تے سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں عورت نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں سرکار دی چوکھٹ تے سر رکھ کے تے مر جاواں عورت نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں کوئی کار تے کر جاواں اما بعد سب تعریف اس ذات لئی جس نے اس کائنات نو بنایا اس دے اندر لکھاں کہکشاواں بنائیاں کروڑاں نظام شمسی بنائے ہر نظام شمسی دے اندر لکھاں سیارے دمدار ستارے بنائے اور ہر سیارہ ساڈی اس زمین تو لکھاں گنا بڑا بنایا اگر اس کائنات نو ویکھیے اتنی بڑی کائنات تو انسان دی اس رب دی بنائی ہوئی کائنات دے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں انسان میں عرض کی تھی کہ کتنی بڑی کائنات اور اے جڑا میں تانوں اعداد و شمار دسے نے یہ تو وہ نے کہ جنہ تک سائنس اجے پہنچی ہے
سائنس نے جس نوں تسلیم کیتا ہے کہ لکھاں کہکشاواں نے، ہر کہکشاں دے اندر کروڑاں نظام شمسی، تے ہر نظام شمسی دے اندر بے شمار سیارے نے، دمدار ستارے نے، تے ایک ایک سیارہ ساڈی زمین نالوں لکھاں گنا بڑا ہے۔ تے ہن ذرا حساب لاؤ، اتوں تک تے سائنس دی پہنچ گئی ہے، انہوں نے سمجھا ہے، اجے سائنس ترقی کر رہی ہے، پتہ نہیں رب دی کائنات اور کتنی بڑی۔ انسان دا اگر مقابلہ کریے اس کائنات دے مقابلے وچ، انسان دی کیا حقیقت ہے؟ انج سمجھو کہ جویں کتاب دے مقابلے وچ ایک نقطے دی حقیقت ہے، سمندر دے مقابلے وچ ایک قطرے دی حقیقت ہے، جنگل دے مقابلے وچ ایک مسواک دی حقیقت ہے، صحرا دے مقابلے وچ ریت دے ذرے دی حقیقت ہے۔ اسی طرح اس کائنات دے مقابلے وچ انسان دی یہی حقیقت ہے، بلکہ اس نالوں بھی کم ہے۔ لیکن پھر رب العالمین دی مہربانی ویکھو، 18,000 مخلوقات اس نے پیدا کیتیاں، لیکن 18,000 مخلوقات وچوں انسان نو قرآن دا موضوع بنایا، اور اے کہہ کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت دا، عزت دا، احترام دا جو تاج ہے وہ حضرت انسان دے سر دے اوتے رکھ دیا۔ یہ محض اس دا فضل ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تیری توجہ میری طرف ہے، ورنہ میری اوقات کیا ہے؟ تیری بنائی ہوئی مخلوقات دے سامنے میری اوقات کیا ہے؟ لیکن میرا فخر یہ ہے کہ تیری توجہ، تیرا التفات میری طرف، تیرے التفات دا مرکز میں ہاں، تیرے قرآن دا موضوع میں ہاں، قرآن دا موضوع انسان ہے۔ اچھا، جدو میں یہ کہا کہ قرآن حکیم دی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اسی آدم دے بیٹے دے سر دے اوتے کرامت دا تاج رکھیا، اس نے عزت عطا کیتی، اس نے شرف عطا کیتا ہے۔ جدو ایک پاسے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نو ساری مخلوقات نالوں افضل قرار دے رہا ہے، سورہ 3 پڑھ کے ویکھو، والتین والزیتون، اس سورت دے اندر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ساری جو کائنات دی جنتری ہے اس دے وچوں سب نالوں سونا انسان، لقد خلقنا الانسان، اساں انسان نو بنایا ہے فی احسن تقویم، سب تو سونا۔ تو ایک پاسے تے انسان دی کرامت ہے، شرف ہے، عزت ہے، اعزاز ہے جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، ثابت ہے، تو دوسرے پاسے انسان دے بارے ہی فرمایا ہے اولئک کالانعام، کہ اے لوگ تے ڈنگر نے، بل ہم اضل، نہیں ڈنگراں نالوں بھی بیڑے نے۔ یہ بھی تو انسان نو کہا ہے نا، آدم دے بیٹے دے سر دے، اس دے بیٹے تے عزت دا تاج رکھیا ہے، سر دے اوتے کرامت دا تاج رکھیا ہے۔ ایک پاسے اے فرمایا قرآن نے، تو دوسرے پاسے فرمایا اولئک کالانعام، اے لوگ ڈنگر نے، بل ہم اضل، نہیں ڈنگراں نو بھیڑے نہیں۔
وجہ کیا ہے؟ شرف بھی دے رہے ہے انسان نو، عزت بھی عطا کر رہے ہے، اور دوسرے پاس اس انسان نو ایک جگہ مذمت بھی ہو رہی بلکہ مرمت ہو رہی۔ کیا ڈنگر ہے؟ فرمایا نہیں ڈنگر نہیں، ڈنگراں نالوں بھیڑ ہے۔ تو وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس شے نو بھی پیدا کیتا ہے، ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بے مقصد شے کوئی بھی نہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مولا اس کائنات نو تو باطل اور عبث پیدا نہیں فرمایا۔ دوسرے مقام تے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تسی یہ سمجھدے ہو، تہاڈا گمان یہ ہے کہ اسا تنوں عبث اور بیکار پیدا کیتا ہے اور تسا ساڈی طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو قدرت دے اس کارخانے وچ نکمی شے کوئی بھی نہیں، بے مقصد شے کوئی بھی نہیں، ہر شے تا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلکہ انسان دی بنائیاں ہوئی جنیاں چیزاں نے وہ بھی با مقصد۔ ٹوپی دا مقصد ہے کہ سر ٹکدی ہے، جتی دا مقصد ہے پیراں وچ پائی جاندی، گلاس دا مقصد ہے اس دے وچ پانی پیتا جاندا ہے، اگال دان دا ایک مقصد ہے کہ اس دے وچ تھکیا جاندا ہے۔ گھر وچ اسی جانور رکھنے ہاں، پالتو جانور رکھنے ہاں، انہاں دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، انہاں کولو دودھ یا خوراک لینا مقصود ہے، یا ایسے ڈنگر جنہاں کولو بار برداری دا کم لیا جاندا ہے، گھوڑے گدے خچر نے انہاں کولو بار برداری دا کم لیا جاندا ہے، سامان ڈھوایا جاندا ہے، خدمت کروائی جاندی ہے، مقصد ہے۔ ہر شے با مقصد ہے، ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور پھر چیز جس مقصد لی بنی، اس چیز نو اگر اس سے مقصد لئی استعمال کیتا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس نو کہندے نے عدل۔ شاید جس مقصد لئی ہے اس مقصد لئی استعمال کرو تے عدل ہے، تے جے شے نو کسی ہور مقصد لئی استعمال کرو جن دے واسطے وہ بنی نہیں تے اے عدل نہیں، ہے ظلم ہے۔ عدل ہے وضع شے فی محلہ ہی، شے نو اون دے محل تے رکھ دیندا، اون دے ٹھکانے جائز ٹھکانے دے اوتے شے نو رکھنا، اے عدل ہے۔ تے ظلم کی ہے وضع شے فی غیر محلہ ہی، جس جگہ واسطے وہ شے بنی نہیں اس جگہ تے رکھنی نہیں چاہیے سی تے اوتھے رکھ دینا، اے عدل نہیں ظلم ہے۔ ٹوپی نو سر تے رکھیا، جتی نو پیراں وچ پایا، عدل کیتا۔ تے جے جتی نو سر تے رکھ لیا تے ٹوپی نو پیراں تھلے بن لیا، گلاس بنیا سی پین واسطے تے اون دے تھکنا شروع کر دیتا، تے اگال دان بنیا سی تھکن واسطے اون دے پانی پا کے پینا شروع کر دیتا، اے عدل نہیں، ہے ظلم ہے۔ اور شے اتنی دیر تک قیمتی ہے اور شے دی افادیت، شے قیمتی اور عزیز اتنی دیر تک ہے جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ جدو مقصد پورا کرنا بند کر دے وے تو پھر وہ شے بیکار ہو جاندی، پھر وہ عزیز نہیں رہندی۔ گھڑی اس دا مقصد کیا ہے بنان دا، یا گھڑی خریدن دا کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ وقت دے وے، اسی ریگولر رہیے، ساڈا کوئی نظام الاوقات ہوئے۔ تو گھڑی اگر صحیح ٹائم دے وے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جے گھڑی غلط ٹائم دینا شروع ہو جائے یا ویسے ہی بند ہو جائے، جب تک مقصد پورا کر رہی گھڑی اسی انہوں گھٹ نال بنیا ہوا ہے، اسی انہوں جیب وچ پایا، سینے نال لا کے رکھیا ہے، تو جے وہ اپنا مقصد ہی پورا نہ کرے، ٹائم نہ دے وے، تو پھر اسی گھڑی نو کی کران گے؟ سٹ دیاں گے، بیکار ہے۔
جانور اگر دودھ گوشت کی ضرورت پوری کر رہا ہے، مقصد پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، قلعے تے بننا گے، پٹھے بھی پاواں گے، خدمت بھی کریں گے، تو جی آدھا مقصد ہی پورا نہ کرے تو پھر کسائی دے حوالے کریں گے نا۔ تو انہاں مثالاں نو سامنے رکھو، ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور شے دی عزت ہے اپنے مقصد پورا کرن دے نال۔ تو انسان دے پیدا کرن دی کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اس آیت وچ دسیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہ تے انساناں نو اس لیے پیدا کیتا ہے، جن تے انسان نو پیدا کرن دا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرن۔ تو اسی بے مقصد تے پیدا نہیں نہ ہوئے، ابس اور بیکار تے پیدا نہیں نہ ہوئے۔ ایک باری داؤد علیہ السلام نے، اللہ دے پیغمبر نے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک مکوڑے نو ویکھیا ٹریا جاندا سی، کہا رب کریمہ مینوں تو پیدا کیتا ہے نا اپنی عبادت واسطے، اپنی بندگی واسطے، میں سمجھنا میرا پیدا کرن دا مقصد ہے، مکوڑے نو کیوں پیدا کیتا؟ یہ بے فائدہ ایویں بیکار پیدا کر دیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، تھوڑی دیر پہلے یہ مکوڑا مینوں پوچھ رہا سی کہ رب کریم میں روزانہ 1000 مرتبہ تیری تسبیح بیان کرنا، تے مینوں تو پیدا کیتا ہے نا اپنی تسبیح واسطے، میرے پیدا کرن دا تو کوئی مقصد ہے نا، تے اے داؤد نوں کیوں پیدا کیتا؟ گل سمجھ آئی نا؟ بے مقصد شاید کوئی بھی کوئی نہیں، البتہ انسان مخلوقات وچوں سپریم ہے، عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پیارا بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھو موالید اربع کہندے نے 4 شیواں نوں، موالید اربع کہندے نے 4 چیزاں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ 4 چیزاں نوں موالید اربع کہا جاتا۔ جماد کیا ہے؟ بے جان چیز جماد ہے۔ تو جتنی جمادات نے وہ بے جان نے، اور نباتات اگن والیاں چیزاں زمین میں جڑیاں اگدیاں نے وہ نباتات نے، حیوانات زمین دے اوتے ٹرن پھرن والے جانور حیوانات نے، اور پھر حضرت انسان جو ہے تے حیوان لیکن حیوان ناطق ہے۔ ارسطو نے کہا سی اے مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک سماجی جانور ہے۔ تو حیوان ہے لیکن حیوان ناطق ہے۔ 4 شیواں ہو گئیاں، جمادات، زمین کیا ہے؟ جمادات، بے جان چیزاں۔ ہن ترتیب یہ ہے کہ نباتات دی خاطر جمادات قربان ہو جاندے نے، زمین دے سینے تے ہل وایا جاندا ہے، زمین نو قربان کیتا جاندا ہے، کیندے واسطے؟ نباتات لئی، فصل اگانی ہے، فصل لین واسطے، چیزاں اگان واسطے جمادات دی قربانی جو جمادات قربانی دے رہے نے نباتات لئی، تاکہ جدو ہل ووے گا زمین دا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، چیر رہے ہو تاکہ نباتات اگے، فصل اگے۔ ہن جدو نباتات ہو گئی، فصل اگ آئی، مثلا پٹھے نے، ہن تسی پٹھیاں نو کٹ کے تے حیواناں دا چارہ بنا رہے ہو۔ جمادات نباتات تے قربان ہو رہی ہے، تے نباتات حیوان تے قربان ہو رہے ہیں، تے حیوان انسان دی خدمت لئی نے، کوئی اس دی روزی لئی ہے کہ گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیتا جاتا ہے، کوئی بار برداری لئی ہے، اس دا سامان ڈھوندا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو جمادات نباتات لئی نے، نباتات حیوانات لئی نے، حیوانات انسان دے لئی نے، تے انسان کیوں دے لئی ہے؟ والد گرامی ایک شعر پڑھیا کرتے سن، ابا جی شعر پڑھتے سن،
جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی نو، چانن نو۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت فرمائے۔ تو دوستان گرامی، ہر شے انسان کی خدمت کر رہی۔ قرآن حکیم فرماندا ہے خالق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین وچ ہے اللہ تعالیٰ نے تواڈے لیے پیدا کیا، سب کچھ ساڈے لیے ہے۔ اس کا مطلب کی ہے کہ کچھ چیزاں ساڈے کھان لئی نے، کچھ چیزاں ساڈی سواری دے لئی نے، کچھ چیزاں ساڈے عبرت حاصل کرنے واسطے نے کہ انہوں نے ویکھ کے سانوں سبق ملتا ہے۔ تو ہر شے انسان واسطے ہے، لیکن انسان خدا واسطے ہے۔ تو قرآن دی آیت جو میں شروع وچ پڑھی اندے وچ بھی مقصدیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان دی تخلیق دا مقصد وحید اکو ہی ہے، اکو مقصد ہے۔ مقصد وحید کیا ہے؟ کہ فرمایا الا لیعبدون، تاکہ انسان میری عبادت کرے۔ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ دی اور اس دی پہچان حاصل کرنا، اس دی معرفت حاصل کرنا، یہ ہے انسان دی تخلیق دا مقصد۔ تے جے اپنا مقصد کرے پورا، اپنے ہون دا اگر انسان مقصد کرے پورا، تے قرآن کی کہہ رہا ہے تیرے سر دے اوتے عزت دا تاج ہے، تیرے سر دے اوتے کرامت دا تاج ہے، پھر تو اللہ دی 18,000 مخلوقات وچوں سب نالوں اشرف ہیں۔ سب کچھ تیرا، بلکہ رب بھی تیرا۔ اگر مقصد پورا کریں گا، مخلوق بھی تیری، خدائی بھی تیری، خدا بھی تیرا۔ تے جے مقصدیت تو ہٹ گیا، اپنے ہون دا مقصد پورا نہ کر سکیا، تو پھر قرآن فرما رہا ہے یہ لوگ ڈنگر نے، نہیں ڈنگراں تو بھی بدتر نے۔ دیکھ لو معمولی جہا فرق ہے، یا تخت یا تختہ، یا تخت یا تختہ۔ انسان اوندہ ہو جائے تو سب کچھ اوندہ ہے، خدائی بھی اوندی، خدا بھی اوندہ، اور پھر افضل المخلوقات ہے، پھر اشرف المخلوقات ہے۔ تو جے ان دی غلامی تو منہ موڑ لوے، تو فرمایا پھر تخت نہیں ہے، پھر تختہ ہے، پھر کرامت دا تاج نہیں ہے، پھر کی ہے؟ پھر ڈنگراں تو بھی بھیڑا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے جو ہے انہیں خدائی دا دعویٰ کر دی، ہے بندہ تے رب بنن دی کرے کوشش، بندگی چھوڑ کے تے خدائی دا مقام حاصل کرن دی کرے کوشش۔ یہ انہیں عدل کیتا ہے کہ ظلم کیتا ہے؟ عدل تا یہ سی کہ بندگی رب دی کردا، غلامی رب دی کردا، پر رب دی غلامی نو چھڑ کے جے آپ رب بن بیٹھا تو کہندا ہے مینوں سجدہ کرو، یہ انہیں عدل نہیں کیتا، کی کیتا؟ ظلم کیتا۔ تے ہنے میں تانوں پہلے دسیا ہے کہ ٹوپی سر تے رکھو تے جتی پیری پاؤ تے عدل ہے،
تے جے جتی سر تے آ جائے تے مڑ کی ہے، پھر ظلم ہے نا۔ جس ویلے نمرود ظلم تے اتر آیا تے پھر اون دے نال عدل اے بندا سی۔ دیکھو ظلم دا جواب رب ظالم نہیں، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندیاں دے ظلم نہیں کردا۔ لیکن ہن اوتھے نمرود دے نال عدل اے ہے کہ تو مینوں بھول کے خود خدا بن بیٹھا، ہن جتی بھی جو تیرے پیری آنی چاہیے سی وہ تیرے سر تے بجے گی۔ مچھر جڑا ہے وہ داخل ہویا نک دے تھانی، مچھر بھی سی لنگڑا، ایک لت تو لنگڑا سی، آ کے نمرود دی ران تے بیٹھا، انہیں اڑایا مچھر نوں تے اڈیا تے نک دے وچوں پہنچ گیا دماغ تک۔ انہوں دماغ نو کٹدا سی، انہوں چین نہیں آندا سی، نمرود نو آرام نہیں آندا سی۔ جڑا بھی ملاقاتی ملن واسطے آندا انہوں کہندا فرمائش کردا کہ پہلے میرے سر دے اوتے چھتر مار تے پھر میرے نال دوئی گل کری۔ جتنی دیر تک چھتر اندر سر وچ وجدا رہندا او کیڑا جڑا ہے مچھر وہ بھی سکون نال اندر بیٹھا رہندا، جدو چھتر بجنا بند ہوندا تے پھر وہ کٹنا شروع کر دیندا، کیونکہ انہوں چھتر بجن نال سکون آندا سی، اس لیے وہ ہر ایک نوں فرمائش کردا سی کہ میرے سر دے اوتے چھتر مارو۔ جدو تو پٹھا کام کیتا تو پھر تیرے نال بھی کام۔ بادشاہ ہے تیرا سر تے تاج واسطے سی نا، اس سر دے اوتے تاج آنا چاہیے سی، لیکن تاج دی بجائے جتی آئی کھوتی ہے، اس لئی کہ تو مقام بندگی نو چھوڑ کے رب بن بیٹھا۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قرآن فرماندا ہے انسان بڑا ہی اکرم ہے، افضل ہے، اشرف ہے، معزز ہے، ساری کائنات میں جو زیادہ عزت والا یہی ہے، اور قرآن ہی فرماندا ہے کہ سارے نال بھیڑا ڈنگراں نالوں بھیڑا بھی یہی ہے۔ یہ میں دونوں آیتاں دی تطبیق کر کے دس دیتی ہے کہ کس ویلے انسان اکرم ہوئے گا تو کس ویلے ڈنگراں نالوں بھیڑا ہوئے گا۔ حضرات گرامی، آدمی ہست از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان جن اور انسان نو اپنے ذکر لئی، اپنی عبادت لئی، اپنی یاد لئی پیدا کیتا۔ ہون مخلوقات تے اور بھی نہیں، 18,000 مخلوقات نے، لیکن باقیاں دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ صرف انسان نو کیوں کہا کہ انسان نو میں اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے، جن نو اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے، باقی 18,000 جو مخلوقات نے کیا وہ رب دی عبادت اور اطاعت نہیں کر رہی ہیں؟ انہوں دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ تو دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ دی جو بھی مخلوق ہے طوعاً و کرہاً، خوشی نال یا مجبور ہو کے ہر کوئی اللہ تعالیٰ دی اطاعت میں مصروف، کسی دی مجال نہیں کہ رب دی اطاعت تو منہ موڑے۔ درخت دی اطاعت کیا ہے؟ درخت کی میں اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیتا، ایستادہ کر دیتا، درخت نے حکم دیتا کہ اپنا سایہ فراہم کر، میری مخلوق تیرے تھلے آ کے سستاوے گی، تیرے سائے تو محظوظ ہوئے گی، آسودگی حاصل کرے گی۔ تو درخت دی مجال نہیں، بھاویں جون دی گرمی کیوں نہ ہوئے، درخت آپ دھوپے کھڑا ہے لیکن مخلوق نو سایہ فراہم کر کے اللہ تعالیٰ دی اطاعت اور بندگی میں مشغول ہے۔ سورج چند ستاریاں دی ڈیوٹی لائی، تساں روشنی بکھیرنی ہے، کائنات نو بقائے نور بنانا ہے، اور وقت مقررہ تے طلوع ہونا ہے، وقت مقررہ تے غروب ہونا ہے، مجال نہیں کسے دی رب دی اطاعت اور فرما برداری تو منہ موڑے۔ ہر کوئی اس دی اطاعت وچ مصروف ہے، جاندار بھی اور بے جان بھی۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوئے، لیکن تانوں انہاں دی تسبیح دی سمجھ کوئی نہیں۔ انسان نو پتہ نہیں کہ تسبیح کیویں کر دی نے، ورنہ تے
ہر شے اللہ دی تسبیح وچ مشغول ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے پوچھا، یا اللہ تو فرمایا اپنے قرآن وچ کہ ہر شے اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، تو ذرا اس دا مشاہدہ تے کروا دے کہ ہر شے تیری کیویں تسبیح کر دی ہے۔ بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، رفع حاجت دی ضرورت محسوس ہوئی، بزرگ نے رفع حاجت واسطے گئے، تو بعد میں جدوں استنجا کرن لگے تے لوٹے دی طرف ہاتھ بدھایا تے لوٹے وچوں آواز آئی اللہ اللہ، فوراً ہاتھ پیچھے کھچ لیا حیا دے نال کہ وہ تے رب دا ذکر کر رہا لوٹا، اللہ اللہ کر رہا تے میں انہوں استعمال کراں استنجے واسطے؟ نہیں چلو کوئی ڈھیلا استعمال کر لینے، ڈل اندنا بٹوانی پکا لینے، اور ڈیل والا جس ڈیل والا ہاتھ بدھاون اندر جو آواز آوے اللہ اللہ، پریشان ہوئے بیٹھے نے ہن کی کراں تے کی نہ کراں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے، اے انسان تیرے کو وہ تسبیح تاں لکائی ہے تاکہ تیرے زندگی دے کاروبار نہ رک جان۔ اج صرف ایک مشاہدہ کروایا ہے تے ہو گیا نا تو تنگ، استنجا کرن تو عاجز آ گیا، طہارت تو عاجز آ گیا۔ بزرگ فرماندے نے جتی جدو کھڑک دی ہے تو رب دی تسبیح کر دی ہے، جدو دروازہ کھولنے یا بند کرنے تے طاق دی جو چڑچڑاہٹ ہے آواز نکل دی ہے اور رب دا ذکر کر دی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، پر تانوں سمجھ کوئی نہیں، تسی انہاں دی تسبیح نو سمجھ نہیں سکدے، کیونکہ باقی تے اللہ دی 18,000 مخلوقات جو ہر کوئی رب دا ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی ان دی اطاعت وچ مصروف ہے، ہر کوئی ان دی تسبیح کر رہا ہے۔ اگر کوئی حکم عدولی کردا ہے، نافرمانی کردا ہے، سرکشی کردا ہے تے او پھر یا تے جن ہے یا انسان ہے، انہاں دو مخلوقاں دے علاوہ اور کوئی رب دی سرکشی کرن دی ہمت ہی نہیں کر سکدا، نافرمانی کرن دی جرت ہی نہیں کر سکدا۔ یہ دو مخلوقات نے، اس لیے شریعت دے مکلف بھی انہاں دوہاں نو بنایا گیا ہے، اور تا کوئی حکم دی سرتابی کردا ہی نہیں، حکم عدولی کردا ہی نہیں، یہ جن تے انسان کردے نے، اس لیے شریعت دے مکلف بھی یہی نے، اور دیہاڑے قیامت دے سزا تے جزا بھی انہاں دو مخلوقاں نو ہے، باقی کسی نو کوئی نہیں۔ جنت دوزخ باقی مخلوقات واسطے کوئی نہیں۔ ہاں سورج چند ستارے دوزخ میں داخل کیتے جان گے، لیکن انہاں نو سزا دین واسطے نہیں، تے او جمادات نے بے جان چیزاں نے، انہاں نو سزا تو ہونی بھی کوئی نہیں۔ سورج تو خود اگ دا گولا ہے جس نو دوزخ میں داخل کیتا جائے گا، تو بطور سزا تے انہاں نو داخل نہیں کرنا، صرف اس واسطے انہاں نو داخل کیتا جائے گا کہ جڑے چند نو پوجدے رہے، سورج نو پوجدے رہے، ستاریاں دی پرستش کردے رہے، انہاں نو دکھا دیتا جائے اے تواڈے معبودان باطلہ نے یہ اپنے آپ نو دوزخ میں جان تو تے بچا نہیں سکدے، صرف انہاں نو رسوا کرنا مقصود ہوئے گا۔ اور پھر جویں ہر شے اللہ تعالیٰ دی تسبیح کر رہی ہے، ایویں ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہچان دے۔ صرف انسان تے جن ہی ہے، انہاں وچوں کفار نے جو انکار کردے نے، ورنہ باقی کوئی مخلوق انکار نہیں کردی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان دی۔ جس طرح کہ وہ واقعہ ہے حضور دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ بھول گئے تو شیر دا سامنا ہو گیا، سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے حملہ کرن دا ارادہ کیتا تو حضرت سفینہ صحابی رسول نو اور تے کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی، اپنا تعارف کروا دیتا کہ کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، او شیرا میں رسول اللہ دا غلام ہاں، میرے تے حملہ کرن لگے ہیں، ذرا سوچ لے، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کملی والے دا غلام ہاں۔ تو شیر نے سر
سر تھلے سٹ لیا تے کتے دی طرح، ایک وفادار کتے دی طرح دم ہلانی شروع کر دیتی. کیا شیر سفینے تائیں سن را یارا جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسیں غلام انہاں دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسیں غلام انہاں دے. اس شیر نے حضرت سفینہ نو راہ دسیا، بلکہ اگے اگے ٹر پیا تے جنگل دے وچوں رہنمائی کر کے تے پھر شہر دا رستہ دکھایا. ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ہر شے تسبیح کر رہی ہے تے کملی والے نو بطور نبی اور رسول ہر شے پہچان دی بھی ہے. دوستان گرامی، انسان دا شرف اے ہے کہ اے بندہ ہے، اے اللہ تعالیٰ دا غلام ہے، تے بندگی دے کے کوئی اور شے لینا قبول نہ کرنا. جس طرح کے پچھلے جمعہ تے میں بیان کیتا کہ کملی والے جدو لا مکان تے پہنچے تے رب نے فرمایا بما اشرف ہوگا یا محمد، سونیا ساڈے کول پرونا بن کے آیا ہے، لا مکان دا تو مہمان بن کے آیا ہے، ہن دس اسی تینوں کس ناں دے نال پکاریے؟ تے عرض کیتی مولا کریم میرا شرف تے تیری بندگی اور غلامی وچ ہے، تو مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار، اس تو ود کے میری ہور عزت نہیں ہے. بندے دی اس تو ود کے کیا عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرا بندہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیارے حبیب میرے انہاں بندیاں نو فرما دیو جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے کہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشن والا مہربان ہے. کتنے خوش قسمت ہاں اسی گناہگار تے ہاں، لیکن اللہ فرما رہا اے میرے حبیب میرے انہاں بندیاں نو کہہ دے جو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، گناہ کر بیٹھے نے، میرے بندیاں نو کہہ دے. کملی والے دے صدقے اللہ تعالی نے سانوں بھی اپنا بندہ کہہ ہے، تو اس تو ود کے اور شرف اور عزت دی بات نہیں. چونکہ وہ فرما رہا ہے کہ میں جناں نو اور انساناں نو پیدا کیتا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت لے کیتا ہے. اچھا جن نو پہلے ذکر کیتا تو انسان نو بعد. ترتیب تے ذرا غور کرو، آیت دی ترتیب کی ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس، نہیں میں نے پیدا کیا جن کو اور انسان کو، الا مگر لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جن نو پہلے رکھیا انسان نو بعد میں، کیوں؟ یا تے اس لیے کہ پیدا کرنے وچ جن پہلے ہے انسان بعد وچ ہے. انسان پیچھے بنیا، پیچھے پیدا ہویا، جن پہلی دی مخلوق ہے کیونکہ وہ پہلے دی مخلوق ہے یا، اور انسان بعد وچ آیا، اس واسطے جن نو پہلے رکھیا. تو یا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نالوں زیادہ جن سرکش اور ناری نے، کیونکہ اگ چوں بنے نے، انہاں دی آکڑ زیادہ ہے، انہاں دی نافرمانی زیادہ ہے. کیونکہ جن انسان نالوں زیادہ نافرمان ہو سکتے سن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن نو پہلے مقدم کیتا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت واسطے میں پیدا کیتا ہے، فقط عبادت واسطے اس جن اور انسان. تو اسی اپنی زندگی دے کی مقصد بنائی پھرنے ہاں؟ اساں تو یہ سوچیا ہوا ہے کہ زندگی میں نام وری مل جائے، نا ہو جاوے، شہرت ہو جائے، مشہور ہو جائیے، ساڑی واہ واہ ہوئے، ساڑی مانتا ہوئے، معزز بن جائیے، عزت والے بن جائیے، دولت مند بن جائیے، عہدے والے کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے، منسٹر ہو جائیے، چیف منسٹر ہو جائیے،
پرائم منسٹر ہو جائیے، اسی کہنے ہیں ساڈا شرف ساڈی عزت اندے وچ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ تو مقصد ہے ہی نہیں جڑے تو سوچ لے نے کہ دنیا میں جا کے تو انہاں مقاصد واسطے تو تینوں بھیجیا ہی نہیں، تینوں بھیجن دا ایک ہی مقصد کہ تو میری بندگی کر، میری عبادت کر۔ آج آن والی رات جو ہے وہ شب برات ہے۔ برات کا معنی کیا ہے؟ رہائی، چھٹکارا، آزادی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ شب بارات ہے، کی کوئی آج دی رات جن چڑھی ہے؟ بارات وہ کہتے ہیں بارات والی رات ہے، خبر ایسے واسطے وہ آج دی رات مڑو طوفان بدتمیزی بالا نے بھی پھر پٹاخے پٹوکے انتظام کیتا ہوں چوگلیاں پٹاخیاں کا، وہ سمجھتے ہیں یہ بارات دی رات ہے۔ شب بارات نہیں ہے، ایک شب برات ہے، تے برات دا معنی ہوتا ہے رہائی، چھٹکارا، آزادی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلاب ایک ایسا قبیلہ سی جنہاں کول بھیڈاں بکریاں بہت زیادہ سن، سب تو زیادہ اس قبیلے دے کول بھیڈاں بکریاں سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلاب دیاں بکریاں دے واڑاں دے برابر میری امت دی بخشش فرمانا۔ تے ہوئی نا پھر چھٹکارے دی رات، ہوئی نا پھر برات دی رات۔ اچھا جدو رب تعالیٰ ساڈی رہائی اور آزادی کرم فرما رہا ہوئے، سانو آزاد کرنا چاہتا ہوئے کہ اسی ستے ہوئیے، ساڈی قسمت دا فیصلہ ہو رہا ہوئے کہ اسی ستے ہوئیے، اس ویلے غفلت چنگی شے نہیں نا، چاہیے اس ویلے جاگ کے رہیے۔ وہ پنجابی دا اخان ہے نا کہ جاگدیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے، مثال ہے نا، تو لہذا جاگ دے رہیو۔ چوکیدار بھی کہندا ہے جاگ دے رہیو، جس نے جو پایا جاگن وچ پایا ہے، سمن وچ نہیں پایا۔ اسی مثالاں دینے ہیں، شیخ سعدی دی مثالاں دینے ہیں، سعدی شیرازی دی مثالاں دینے ہیں، امام ابو حنیفہ دی مثالاں دینے ہیں، حضرت غوث پاک دیاں مثالاں دینے ہیں، حضور بابا فرید گنج شکر سرکار دیاں مثالاں دینے ہیں، خواجہ غریب نواز دیاں مثالاں دینے ہیں، باجد مستعمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اسی مثالاں دینے ہیں، بلکہ دنیاوی لیڈر گن لو، علامہ اقبال دی مثال لے لو، قائد اعظم دی مثال لے لو، دنیاوی لیڈراں دی مثال لے لو، انہاں نے جو پایا جاگن وچ پایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹی وی ہون دے باوجود ساری رات جاگ کے کم کرتے سن، ڈاکٹراں نے روکیا سی، آرام دا مشورہ دیتا سی، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی اس قوم دی خاطر۔ تو دوستو جاگن نال کچھ ملنا ہے، سمن نال تو نہیں ملتا، سمن نال تو نہیں نہ ولایت ملتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہوئے نے، تے آپ ایک نرم و نازک سیج دے اوتے سوندے سن، نرم و نازک گولی آ کے وہ سیج بناندی سی، پھلاں دے نال اس نوں سجاندی سی، معطر کردی سی، خوشبوواں لگاندی سی۔ ایک دن وہ خادمہ گولی نے سوچیا کہ بادشاہ میں ہمیشہ یہ بستر بناندی رہی تو بادشاہ اس تے آرام کردا رہا، اج میں ذرا اس تے لیٹ کے تو دیکھاں کتنا کو نرم اور نازک ہے، کیونکہ بادشاہ دے اجے آن دا وقت نہیں، گھنٹے بعد آنا ہے، ان پتہ سی کس ٹائم وہ آندا ہے، اجے ٹائم بڑا پیا ہے، تھوڑی دیر میں ذرا لیٹ کے ویکھاں۔ بستر دے اوتے لیٹی تے چونکہ وہ نرم و نازک بستر سی، بس کانڈ سدھی کیتی تے ان کی اکھ لگ گئی، اکھ لگی تے لمبی لگ گئی اکھ، تے بادشاہ دے آن دا ٹائم ہو گیا۔ جدو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ آئے تو ویکھیا کہ میرے بستر دے اوتے میری خادمہ اور لونڈی پئی ہوئی ہے، بس نہ کچھ بھی نہیں ویکھیا، جگان دی بھی ضرورت محسوس نہیں کیتی، تو چھمکی پکڑی تے مارنا شروع کر دیتا، ایک دم اٹھی تے مار پہ رہی سی۔ کی حال ہونا ہے؟ بندہ ستا پیا ہوگا تو جناب کو بسنیاں شروع ہو جائیں، ہوش دی دنیا میں پہلے آیا تو کٹ پہلے شروع ہو گئی، تو روندی رہی، مار کھاندی رہی، تے روندیاں روندیاں ہس پئی۔ بادشاہ ابراہیم کہنے لگے، وہ روک لیا، وہ کوڑا روک لیا کہ یار ہسی کیوں ہے؟
رونا تو سمجھ آتا ہے کہ تکلیف ہو رہی سی، پر بچوں ہنسی کیوں؟ انہیں کہا بادشاہ بس ویسے کوئی خیال آ نہیں دس جدو مجبور کیتا تو کیا جان دی امان پاواں، انہوں نے میرے قتل کرا دیں یہ گل سن کے، اگر جان دی امان پاواں تو پھر عرض کراں کیا تن جان دی امان ہے، کچھ نہیں کہاں گا، دس کیوں ہس؟ انہیں کہا ایک دو گھڑیاں ستی آہی تے ایڈ مصیبت پائی۔ یہ بھی ابا جی شیر پڑھ دیا ہے، اج انہوں نے شیر مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک دو گھڑیاں ستی آہی تے ایڈ مصیبت پائی، اس دا حشر کی دہاڑے ہو سی جس ساری عمر لنگائی۔ 14 طبق روشن ہو گیا ابراہیم بن ادم، چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، لیکن اجے بادشاہی کر رہے ہیں، چوٹ لگ گئی، دل دی حالت بدل گئی، لیکن بہرحال بادشاہی اجے کرنا جاری رکھی ہے۔ ایک رات ستے تے خواب دے وچ دیکھیا کچھ آدمی، محل دی چھت تو آواز آئی جویں چھت دے اوتے کوئی بندہ ٹریا جاندا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے خواب دے اندر پوچھا کون ہے بھئی محل دی چھت تے کون ہے؟ انہیں کہا جی اسی راہی پگ دیاں اٹھاں والے ہاں، ساڈا اٹھ گم ہو گیا ہے، اسی اپنا اٹھ بھال دے پھرنے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا محل دی چھت تے اٹھ دا کی کام ہے؟ بھلا اٹھ محل دی چھت تے جا سکدا ہے؟ تسی لبنا ہے تے اٹھ کسی اور وہ فرشتے سن، صرف سبق دین واسطے آئے سن۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا محل دی چھت تے اٹھ دا کی کام، اٹھ کیویں چھت تے چڑھ سکدا ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیتا کہ جے چھت تے اٹھ نہیں چڑھ سکدا تو پھر تخت دے اتنے رب کیویں مل سکدا ہے؟ پھر تخت اتنے رب کیویں مل سکدا ہے؟ پھر آپ نے تخت و تاج چھوڑیا اور جا کے جنگل میں ڈیرا لا رہا۔ وارث لبدے پھردے نے، کچھ عرصے بعد وارثاں نے لب لیا کہ دریا دے کنارے تے بیٹھے ہوئے نے، گودڑی سی رہے نے، فقیراں والی جلی گودڑی سی رہے نے۔ تے پتر نے جا کے قدمی لگ گیا تے کہنے لگے ابا جی بڑی غلطی کی تھی، تاج تخت چھوڑ کے اتھے تشریف لے آؤ، آئے لیا اتھے آ گئے جی، آؤ اجے بھی تہاڈا تخت تہاڈا انتظار کر رہا ہے، آ کے بادشاہی سنبھالو۔ تے آپ وہ جی وہ جلی سی رہے سن نا، تے سوئی آپ نے پانی دے سٹ دیتی، دریا میں سٹ دیتی، تے کہا اپنے ٹوبیاں نو کہہ کھاں کہ میری سوئی کڈ کے لیا۔ ٹوبیا نے کوشش کی تھی غوطہ خورا نے، پر وہ سوئی تلاش نہ کر سکے۔ کہ آپ نے فرمایا اے دریا دیاں مچھلیوں، میری دریا دے اندر سوئی گر گئی ہے، مینوں اپنی سوئی چاہیے ہے۔ تے ہزاراں دی تعداد وچ مچھیاں دے منہ دے وچ سونے تے چاندی دیاں سوئیاں نے، تے او پانی دی سطح تو باہر آ کے حضرت ابراہیم بن ادم دی بارگاہ وچ سوئیاں پیش کر رہی نے۔ تے آپ نے فرمایا میں سونے چاندی دی سوئی نہیں چاہیے، اوہی سوئی چاہیے ہے جو میری اپنی سی لوہے دی سوئی، وہ مینوں تلاش کر کے دیو۔ ایک مچھی نے غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد وہی سوئی تلاش کر کے لے آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اوتھے وہ انساناں دی بادشاہی او چنگی ہے یا اے بادشاہی چنگی؟ اے دلاں دی بادشاہی چنگی ہے یا سراں دی بادشاہی چنگی ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جو پایا ہے وہ جاگ کے پایا ہے، سو کے نہیں پایا۔ جس نے جو ملیا ہے جاگدیاں ملیا ہے۔ تو آج دی رات کیونکہ بیداری دی رات ہے، اور یہ بھی میں دس دیواں اس خیال وچ بھی نہ رہنا کہ کئی لوگ فرض نمازاں ادا نہیں کرتے، اور پھر جدوں شب معراج آئے، شب برات آئے اور شب قدر آئے تو پھر ساری ساری رات جاگ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم تو یہ چنگا ہے، لیکن فرض دے مقابلے وچ نفلی کم اس دا اگر ریشو دیکھو، نسبت دیکھو تو 100 اگر دنیا دے وچ 2 رکعتاں فرض دیاں چھڑیاں ہون گیاں تے دیہاڑے قیامت دے نفلی 140 رکعتاں نو اس دا بدل بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس دے فرض تھوڑے نے، جتنے فرض دیاں رکعتاں اس نے نہیں پڑھیاں نے، ہر ایک فرضی رکعت دے بدلے وچ 70 نفلی رکعتاں لیاندیاں جان جو انہیں نفل پڑھے نے۔
رات دے وچ تسی کنا کو پڑھ لو گے؟ ساری رات بندہ ہے تھک جاندا ہے، کنا کو 100 نفل پڑھ لو گے؟ یہ تے 2 فجر دے فرضاں دا بدل نہیں ہو سکے۔ لہذا جڑے فرض پیتی باندے نے انہاں اگے گزارش ہے کہ اے جونگے دے نفل نے ان راتاں وچ عبادت ضرور کریے، لیکن اے منافع حاصل کرنے واسطے ہے، مزید کھٹی کرنے واسطے ہے، لیکن فرض نہ چھوڑیے، فرض نہ چھوڑیے کہ فرضاں دی اہمیت نفلاں نالوں زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ تعالیٰ دا مہینہ ہے۔ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آخری گل میں کر دے ماں، فضیلت اس رات کی بہت زیادہ ہے، اور شعبان المعظم دی ہر روزے دی فضیلت ہے تے پھر کل دا روزہ تے سبحان اللہ۔ 15 شعبان نو روزہ رکھنا نبی پاک دی سنت، اور 15 شعبان دی رات نو جاگنا یہ بھی کملی والے دی سنت ہے، قبرستان میں جانا سنت۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں 15 شعبان دی رات سی تے اکھ کھلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر تے موجود نہیں سن۔ میں کہا سرکار کتھے گئے؟ میں ذرا باہر نکلی تے قبرستان نیڑے تے ہے مدینہ شریف دا، جنت البقیع، تو فرماندیاں نے میں باہر نکلی تو جدو دیکھا تو قبرستان میں سرکار دو عالم موجود نے اور انہاں واسطے دعا فرما۔ اور یہ بھی روایت آندا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھا 15 شعبان دی رات ہے، حضور نماز وچ نے اور سجدے وچ پے نے، آپ فرماندیاں نے اتنا طویل سجدہ کیتا، اتنا لمبا حضور نے سجدہ کیتا کہ مینوں گمان ہویا، خیال آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال نہ ہو گیا ہوگا۔ تو آج دی رات شب بیداری کرنا، عبادت کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اور اے بھی تسی سن لیا کہ رب تعالیٰ قبیلہ بنی کلاب جنہ دیاں بکریاں باقی سارے قبیلے نال زیادہ سن، حضور نے فرمایا قبیلہ بنی کلاب دیاں بکریاں دے برابر اللہ تعالیٰ میری امت دے لوگاں دی بخشش کر دے، یا انہاں دے جسم دے اوتے جو بال نے انہاں دے برابر بخشش ہو جائے۔ لیکن فرمایا 7 بدبخت او نے، بس یہ میں بیان کرنا چاہنا، 7 بدبخت او نے کہ شب برات ورگیاں راتاں پا کے بھی بخشش تو محروم رہندے نے۔ وہ میں 7 بندیاں کا ذکر کرنا ہے، تو اسی یہ ویکھنا ہے کہ ساڈا شمار کتے انہاں وچ تے نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ساڈے وچوں کسے دا شمار انہاں وچ ہے تو پھر اے رات آن تو پہلے توبہ کر لئیے اور اپنی اس کوتاہی نو اور کمی نو دور کریے۔ وہ محروم کیڑے نے؟ قرآن حکیم نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تسی بڑے بڑے گناہاں تو بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جنہ تو روکیا گیا ہے انہاں بڑیاں گناہاں تو تسی اگر بچ جاؤ، مکفر عنکم سیئاتکم، تے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ تے اسی اپنے فضل نال خود ہی معاف کر دیں، وندخلکم مدخلا کریما، تے تانوں عزت والیاں جگہاں وچ یعنی جنت وچ داخل کرا۔ بڑے بڑے گناہ تانوں پتہ ہی ہے، بڑے بڑے گناہ کیڑے نے؟ رب تعالیٰ دے نال کسے نوں شریک ٹھہرانا سب تو بڑا گناہ ہے، شرک کرنا سب تو بڑا گناہ ہے، والدین دی نافرمانی اور والدین دی بے ادبی کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، سود کھانا، رشوت لینا، یہ بڑے بڑے گناہ نے، یتیم دا مال کھانا بڑے بڑے گناہ نے۔ کوئی 18-20 فقہا نے وہ گنوائے نے بڑے بڑے جڑے گناہ نے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں تو تسی بچ دو، انہاں تو تسی بچ جاؤ، تے نکے نکے گناہ اسی اپنے فضل نال معاف کر کے تے تانوں جنتاں وچ داخل کر نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کیونکہ رب ساڈا کریم جو ہے پھر کرم دا معاملہ فرمائے گا، بڑے گناہاں تو تسی بچدے رہو۔ تو اے 7 بندیاں دا تعلق بھی انہاں لوگاں دے نال ہے جو کبیرہ گناہاں دے مرتکب ہوندے نے۔ ایک تے فرمایا کہ مشرک اس رات دے وچ بھی ان دی بخشش کوئی نہیں،
کیونکہ رب دا وعدہ ہے قرآن حکیم وچ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک نو معاف نہیں کرنا، اس دے علاوہ جس نو چاہے گا، جو چاہے گا، جس نو چاہے گا معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ شرک تو بچائے۔ اور دوسرا فرمایا شرابی، اور شرابی جدو اسی لفظ بولنے ہاں تو اس دے اندر ہر قسم دا نشہ آ جاندہ ہے، کیونکہ کملی والے نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور شے حرام ہے، ہر نشہ دین والی شے حرام ہے۔ تو لہذا وہ شراب ہوئے، وہ بھنگ ہوئے، وہ چرس ہوئے، وہ ہیروین ہوئے، کسی بھی فارم وچ نشہ ہوئے، جب تک توبہ نہیں کر لیندہ، سچی اور پکی توبہ نہیں کر لیندہ، یہ رات پا کے بھی اس کی بخشش نہیں۔ اور شرابی نو 9000 سال تک دوزخ وچ الٹا لٹکایا جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ جو محروم ہے، اج دی رات عبادت کر کے بھی محروم ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، وہ زانی ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت تو محرومی ہے، دنیا وچ بھی روح سیاہ، رزق ہوندا تنگ اور عمر بھی تنگ ہے، اور آخرت وچ بھی رب تعالیٰ ناراض اور اس دے نال سختی نال حساب ہوئے گا۔ 80 سال دی عبادت ضائع ہو جاندی ہے ایک دفعہ زنا کرن دے نال تے بدکاری کرن دے نال۔ تیسرا یہ زانی کہندے نے کہہ تو پہ گیا، ایک عورت بیچاری اپنی غربت فاقے تو مجبور ہو کے رزق دی تلاش میں ایک باغ میں آئی، باغ دا بیٹھا سی مالک، باغباں بیٹھا سی، انہیں آ کے سوال کیتا، میں بھی بھوکی ہاں، میرے بچے بھی بھوکے نے، کچھ میری مدد کر، روٹی دے، کپڑا دے۔ تے باغباں دی نیت بدل گئی، ان دی نیت فطور آ گیا، کہنے لگا جا اے باغ دے جننے دروازے نے نا، دروازے بند کر کے آ، نیت فطور ہے، دروازے سارے بند کر آ، تے میں تینوں کپڑا بھی دیاں گا، تینوں روٹی بھی دیاں گا، پیسہ بھی دیاں گا۔ عورت دی یہ حس بڑی تیز ہوندی، اشارہ تک سمجھ جاندی، عورت نو پتہ لگ گیا کہ اس دی نیت کیا ہے۔ فاقے تو مجبور سی بیچاری، گئی دروازے بند کر آئی، باغ دے سارے دروازے بند کر آئی۔ جدو مالک دے کول آئی، انہیں پوچھیا، احتیاطاً پوچھیا کوئی دروازہ رہ تو نہیں گیا؟ سارے دروازے بند کر دیتے نا؟ جی سارے دروازے بند کر دیتے نے، پر ایک دروازہ میں تو بند نہیں ہویا۔ سارے دروازے بند ہو گئے نے، ایک دروازہ بند نہیں کر سکی، وہ نہیں بند ہویا۔ انہیں پوچھیا وہ کیڑا دروازہ ہے؟ انہیں کہا وہ رب دی نگاہ دا دروازہ ہے۔ مخلوق کو تو لک گئے یہاں پر ان دے کو نہیں لک سکتے۔ خوف خدا آ گیا، اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو گیا، رو پیا، کہا مولا میری غلطی معاف کرنا۔ اور اس عورت نے کہا بی بی تو تے میری آنکھاں کھول دیتیاں، اس کی پھر خدمت کیتی، اس نے کپڑے دیتے، اس نے روٹی دیتی، اس نے پیسے دیتے۔ اللہ تعالیٰ زنا تو پناہ عطا فرمائے۔ چوتھا بندہ وہ سود خور ہے، سود کھان والے دی بھی بخشش نہیں۔ تو پنجواں بندہ بخیل اور کنجوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دار السخاء ہے، سخاوت دا گھر ہے، اتھے بلا کنجوس دا کیا کم؟ سخیاں نے جانا ہے اتھے، جنت وچ سخیاں نے جانا ہے، کیونکہ سخیاں دا گھر ہے، کنجوس دا اتھے کی کم؟ لہذا اگر دل وچ بخیلی ہے تو بھی کڈو۔ کئی بندیاں دے رویے بخل والے ہوندے نے، کئی پیسہ دھیلا نہیں دیندے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ہاں بخیل بڑے بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ ایک بخیل سی نا، کنجوس سی، وہ زمین تے لیٹیا پیا سی، اندر ہاتھ ہی پکھا سی چلن والا، تے کول ہور بھی سجے کبے بندے پے سن، گرمی بڑی، مڑکو مڑکا ہویا ہے، تے کسی نے کہا تیرے ہاتھ میں پکھا ہے، جلدا کیوں نہیں؟
کہنے لگا جلنا تو صحیح لیکن ڈر لگتا ہے سجے کھبے جڑے پے نے انہوں نے بھی جل چلا جائے۔ اللہ پناہ دے اس بخل کو، اس کنجوس، یہ رویاں دا بخل ہے جتھے پیسہ دھیلا۔ اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبریاں دیتیاں نے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی نو ہس کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تے اسی تے جناب ایڈا بخل ہے طبیعتاں دے اندر، رویاں دے اندر، کہ اسی جناب وہ کہنے ہیں روب کر کے جائے گا، جے میں ہس کے انہوں مل لیا تو شاید میرا روب چلا جائے گا، میں بوتھا سجا کے ملنے ہاں، ہس کے نہیں ملنے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی کو پیسہ لگے گا، مسکرا کے ملنا، اسی تے اس صدقے تو بھی قاصر۔ اللہ تعالیٰ بخل تو بھی بچائے، ہر طرح دے بخل تو بچائے۔ اور بزرگ فرماندے نے بخل دا علاج کیے، بخل دا علاج کیے۔ اچھا دسو سردی لگ جائے تو دا علاج کیے؟ سردی دا توڑ کرنے نا، گرم چیزاں استعمال کرنے ہیں، گرمی لگ جائے تو ٹھنڈیاں چیزاں استعمال کرنے ہیں، تو توڑ کے کرنا پائے گا نا۔ تو فرماندے نے کہ اگر بخل ہے تو بخل دا توڑ سخاوت کی ہے، ہون کوشش کر کے دل نہیں پیا مندا، دل نہیں پیا مندا، لیکن دگانے خیرات کرو۔ وہ اندروں کہندا ہے نا نا نا، وہ اندروں چیکاں مارے، تسی کہو چل ہے دگانے خیرات کرو۔ شروع میں دھکے نہ خیرات کرنی پائے گی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سخاوت کی عادت پا دے گا، ہاتھ کھل جائے گا۔ یہ پنجواں بندہ ہے کہ شب برات ورگی رات پا کے بھی محروم ہے، جڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ تو چھواں بندہ جو والدین دا نافرمان ہے، والدین نو ستان والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور تین بندے ایسے نے، انہاں تے دوزخ دے وچکار کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں۔ حضور کیڑے تین نے؟ آپ نے فرمایا ایک تے والدین نو ستان والا، تے دوسرا زکوٰۃ نہ دین والا، زکوٰۃ دا چور، تے تیسرا سود خور جڑا سود کھاندا ہے۔ اے تین بندیاں دا رکاوٹ ہی کوئی نہیں، دوزخ دے وچ سدھے گئے۔ تو والدین دی، حقوق والدین بہت بڑا گناہ ہے، والدین نو ستانا اور نافرمانی کرنا۔ یہ چھٹا بندہ جو والدین دا نافرمان ہے، اس دی بھی آج دی رات بخشش نہیں ہونی، توبہ کر لوے، والدین نو جا کے منا لوے، پیری پہ جائے، والد جنہ بھی ناراض ہے۔ اور یاد رکھو ماں باپ ڈھڈوں ناراض نہیں ہوندے جے، آپ ماں باپ بنے ہاں تو پتہ لگیا ہے، جتنے بھی ناراض ہون ڈھڈوں ناراض نہیں ہوندے، بس تسی جا کے نیوی پا کے معافی مانگ کے تو ویکھو کہ جی یہ ڈھڈوں ناراض نہیں ہوندے تو رب رسول کے تو حقیقی ناراض ہو سکتا ہے۔ ساریاں کمیاں ساڈے والوں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ ستار وجود جو ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ تو توبہ کرنے والا ایویں ہے جویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ صفایا، گناہ دا صفایا جویں انہیں کیتا ہی نہیں، بلکہ اگر اخلاص زیادہ ہویا، انجو زیادہ کیر دیتے، ندامت زیادہ ہوئی، شرمندگی زیادہ ہوئی، ان گناہ مٹدے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جبریلا گناہ بخشنے نہیں نے، بلکہ جنہیں گناہ نے انہوں نیکیاں وچ بدل دے، ہن نیکیاں وچ بدلے جا رہے۔ تو والدین دا نافرمان۔ تو ستواں تو میں نجومی بھی نہیں بخشے جان گے، تے جڑے نجومیاں کو جا کے فالاں کٹواندے نے آج دی رات وہ بھی نہیں بخشے جان گے۔ نجومیاں کو جانا چھڑ دیو، صرف اللہ تے بھروسہ، اللہ تے بھروسہ۔ ایک نجومی نو ایک بادشاہ نے بلا کے کہا میری عمر کنی؟ میں ویکھی نہ ذرا ہاتھ میرا وے یا انجا ذائقہ وغیرہ کر، میری عمر کنی؟ کہنے لگا جی 7 دن رہ گئی۔ چلو 7 دن بعد بادشاہ سلامت تسی مر جانا۔
انہیں کہا تیری عمر کنی ہے؟ کہ ذائقہ دستا ہے میری عمر تو جو سہ پئی ہے، کئی سال تک میں جیندہ رہنا ہے۔ بادشاہ نے تلوار کڑی تے ایک مارا ہاتھ تے گردن او پئی ہے، تو درباریاں نو کہن لگیا ایندا دعویٰ ہے سی کہ میں کئی سال تک زندہ رہنا ہے، ایندا حشر ویکھ لیا جے نا تو میرے بارے کیا ہے سو 7 دن انشاءاللہ میں تواڈے سامنے زندہ رہاں گا۔ من توکل علیہ کفاہ، جس نے اللہ تے بھروسہ کر لیا اللہ اس نو کافی ہو گیا۔ کوئی لوڑ نہیں کسی نجومی کو جان دی اور نجومی دی گل دے اوتے یقین کرن دی۔ نبی پاک نے فرمایا 70,000 میری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب دے بخشے جان گے، اور فرمایا پھر وہ جو 70,000 بندہ بخشا جائے گا، ہر بندے دے نال 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت میں جایا گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ کون نے خوش بخت؟ آپ نے فرمایا الذین لا یتفاولون ولا یتطیرون ولا یتقیون وہم علی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ بندے نے جنہیں نجومیاں کو جا کے فالا نہیں نکلوان دے، یہ بدشگونی نہیں کر دے، بلکہ صرف اپنے رب دے اوتے بھروسہ کر دے۔ دعا کرنی ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سچی اور پکی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بڑے بڑے گناہ ساڈے اندر نے انہاں گناہاں تو توبہ کریے، اور پھر فرائض نو ادا کرن دے بعد اگر ان دے وچ کمی ہے، پنجگانہ نماز دے وچ کمی ہے تے نفل پڑھ بھی لے تے کی پڑھ لے، 2 رکعتاں دا بدل نہیں ہو سکن گے۔ فرائض دے اوتے اج اٹھو تے اے نیت کر کے اٹھو، ارادہ اور عزم کر کے اٹھو، اپنے رب دے نال وعدہ کر کے اٹھو، رب کریمہ بھول ہو گئی ہن تک تیرے در تو دور رہے ہاں، لے ہن اسی فرض نماز تے کوئی نہیں جان دیاں گے، اگر کوئی ایک ادھی قضا ہو بھی گئی تے فوراً قضا ہی دیاں گے۔ اے نیت کر کے فرائض دی پابندی کرن دے بعد پھر اج دی رات نوافل بھی پڑھو تے پھر پتہ لگے کہ انہاں نفلہ پڑھن دا کتنا سرور آندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دی بندگی دا انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ دعا کرنے ہاں کہ رب تعالیٰ اسی ان دے بندے ہاں صحیح معنی میں سانو اپنا بندہ بنائے اور بندگی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔